جنرل صاحب, who conveyed the message کہ مشرف صاحب this is the time to go? Nobody conveyed any message. You realize yourself? Yes, absolutely. یہ اگست آ گیا ہے, somewhere in August. اگست سے پہلے میں سوچ رہا تھا, اگست میرے خیال میں یہ 18 اگست کو میں نے ریزائن کیا تھا نا. جی ہاں, یس اگست. اوکے. یس. آپ کو یہ فیلر آیا کہ اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ نہیں ہے؟ کیونکہ آپ 14 What اگست do you کو mean by establishment? آرمی, your constituency. دیکھیں کوئی ایسا فیلر نہیں آیا, اور آرمی چیف جو ہے, اور میں اپنی بوسٹنگ نہیں کرنا چاہتا ہوں, میں کوئی آرمی چیف ایسا نہیں تھا جو میں اسٹڈی میں بیٹھا ہوا اپنے دفتر سے بیٹھا ہوا کمانڈ کر رہا تھا آرمی کو. میں تھرو آؤٹ فرنٹ, آئی لیڈ فرام دا فرنٹ, ٹھیک ہے نا. ہر جگہ جہاں تکلیف میں آرمی ہوتی تھی, جہاں ایکشن ہوتے تھے, ادھر میں ہوتا تھا. اگر ٹریننگ ٹف ٹریننگ ہے, پانی میں دسمبر کے مہینے میں کنال کے اندر گھسنا ہے اور ویپن کے ساتھ سوئم کرنا ہے, سب سے پہلے جنرل صاحب سوئم کرتے تھے. تو اس لیے دیٹ از دا وے آئی کمانڈیڈ ٹروپس. But in August you were not chief. Sorry? When you resigned you were not chief. Yes. But still کمانڈ کا امپیکٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ایک امپیکٹ آپ کریٹ کرتے ہیں جب آپ کمانڈ کرتے ہیں, جو سپاہی سے لے کر اوپر تک. اگر آپ اچھے کمانڈر ہیں, اگر آپ لیڈر ہیں, کمانڈر نہیں, کمانڈر تو رینک سے ہوتا ہے نا, لیڈر رینک بغیر ہوتا ہے. جو لیڈ کر رہا ہے تو آدمی اس کو مانتے ہیں کہ یہ گریٹ آدمی ہے اور اس کو فالو کرتے ہیں. تو میں نہیں تھا, لیکن آئی ہیو لیڈ دس آرمی. تو وہ بھولتے نہیں ہے کہ ایک دم سے بھول گئے سب کچھ. لیکن however جو آپ یہ کہتے ہیں, ایک سوچ ملٹری کی جو سوچ ہے وہ الگ ہوتی ہے, لیکن جو ملٹری کا جو انچارج ہے which is the چیف آف آرمی اسٹاف, وہ فیصلے کرتا ہے سارے, چاہے وہ سوچ, بٹ ہوپ فلی وہ اس کی لینا چاہیے اس کو پلس, کہ ملٹری کا پلس کیا ہے, اس کے مطابق ہونا چاہیے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 14 اگست کو آپ نے 18 کو ریزائن کیا, 14 اگست کو آپ ایوان صدر میں تھے, ہمیشہ آپ مناتے رہے 14 اگست, اور جنرل کیانی کاکول میں تھے. Yes. He was not in that ceremony. Yes. تو was that a message when you realized کہ وہ آرمی چیف کاکول میں اور میں ادھر ہوں؟ Yes. So he's not there. Yeah. You got the pulse. No. You got the message. Not the pulse of the army. This is not pulse of the army. That is his pulse. The man's pulse. لیکن آپ کو اندازہ ہو گیا کہ وہ ڈسٹینس کی ہے. اچھا, اور اس میں جنرل صاحب یہ 18 تاریخ کو آپ نے ریزائن کیا, اور ریزائن کرنے کے بعد پھر آپ چلے گئے, جو کہ اچھا کیا آپ نے. اچھا, 8 مہینے بعد گیا. 8 مہینے بعد گئے تھے. آپ کو کب پتا چلا کہ زرداری صاحب صدر آ رہے ہیں؟ کب پتا چلا؟ یار نہیں, مجھے جب آ گئے وہ بس وہ جو ایونٹس ہو رہے تھے اس کے اسی نہیں, آپ نے جب کہا کہ پاکستان کا خدا حافظ میں ریزائن کر رہا ہوں, تو آپ کو اندازہ تھا کہ آپ کے پاس صدر کو آنے مجھے پتہ نہیں. اگین اس وقت مجھے صدر کون بنے گا وہ مجھے کہتے ہیں نا کس کے سارے چھوڑے جاتے ہوئے جگانا بھی ہے, مطلب آپ نے تو کر دیا, بٹ who next کون ہوگا؟ صدر was not that important because I knew کہ 58(2)B وغیرہ آئیں گے, اور that was their agenda, اور وہ تو ان کا پولیٹیکل ایجنڈا تھا. بٹ آپ کو زرداری صاحب کو بالکل آپ ریڈ نہیں کر پائے زرداری صاحب کو؟ well مطلب I didn't know کہ یہ پرائم منسٹر بن جائے گا یا وہ بنے گا پریزیڈنٹ بنے گا. شروع میں one didn't know. اب جب پرائم منسٹر گیلانی صاحب بن گئے پریزیڈنٹ کا, لائکلی تو یہی تھا کہ یہی بنے گا. اچھا, اور آپ نے پھر ڈیسائیڈ کیا, آپ کے 2 آپشن تھے جنرل صاحب. ایک, آپ تھنک ٹینکس میں انوالو ہوئے اور آپ نے لیکچرز دیے بعد میں, جب باہر گیا, جب باہر چلے گئے. اور ایک آپ یہ آل پاکستان مسلم لیگ کہاں سے آ گئی؟ ہاں یہ بعد میں, یہ تو 2 سال بعد میں نے کیوں آ گئی وہ وجہ تھی اس کی. مطلب you think it's a good decision? Yes, I think so. I very much think so. اچھا, کیونکہ لوگوں نے آپ کو جس انداز میں دیکھا, مطلب میرے خیال سے 100 کے قریب مسلم لیگیں ہیں, اور میں اب جب آپ تھے تو میں سوچتا تھا کہ فاروق لغاری مسلم لیگ کاف ملت پارٹی, تو میں سوچتا تھا کہ فاروق لغاری صدر ہے پاکستان کا, تو صدر ہے کہ اب یہ چودھری شجاعت کے پیچھے 8ویں نشست پہ بیٹھا ہے قومی اسمبلی میں, تو کیا ہے, صدر بن گئے تو کافی ہے, اس کے بعد کہاں جانا ہے؟ صحیح بات ہے, وہ تو میں نے بالکل نہیں کرنا ہے, وہ تو غلط ہے. تو اب آپ سیاست میں آ کے چلیں 10 سیٹیں لے لیں, 50 سیٹیں لے لیں,
تو دین نہیں آئی تھنک میں آپ کی سوچ پوری طریقے سے ڈیولپ نہیں ہوئی ہے. لیٹ می کلیریفائی. جی سر. ہر چیز کی انالیسس ایک ہوتی ہے, کیا کرنا چاہتے ہیں آپ. پہلی چیز تو یہ ہے کہ دیکھیں میں پاکستان کے بارے میں سوچتا ہوں, اور میں نے 1000 دفعہ کہہ دیا ہے سب سے پہلے پاکستان. میں اپنا نہیں سوچ رہا ہوں کہ میں نے بن کے میں پاگل ہوں, میں نے بن کے وہاں اسمبلی میں بیٹھوں گا جا کر اکیلا. یہ تو بالکل یہ تو آپ کے دماغ میں ہے یہ کہ میں یہ تھاٹ کیا دوسری چیز یہ کہ کیا میں پریزیڈنٹ بننا چاہتا ہوں, یہ بھی نہیں. مجھے کوئی ایسی ایگو نہیں ہے کہ میں پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر دوبارہ بنوں, یہ بھی مجھے نہیں ہے. بالکل بالکل میرے میں کوئی یہ ایگو. 10 سال اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ کچھ دے دیا ہے, اور مجھے ابھی بھی رسپیکٹ اتنی دنیا میں ملتی ہے, تو مجھے یہ ایشوز آف خواہ میں پریزیڈنسی میں بیٹھ کر میں ایک بادشاہت سی کروں وہاں, یہ مجھے نہیں ہے پرابلم پاکستان کی ہے. پاکستان کی سوچ, پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, پاکستان کے لیے کیا کرنا ہے, کیا کچھ کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے ہو, کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. اگر کر سکتے ہو اور کرنا چاہیے تو ڈرپوک رہو گے اور باہر ڈرے رہو گے, یا نہیں بولڈنس دکھاؤ اور آ جاؤ اور کچھ کرنے کی کوشش کرو. ہو سکتا ہے فیل ہو جاؤ لیکن کوشش. لیکن اگر میں اس طریقے کا آدمی ہوں کہ نہیں یار وہ مجھے مارنا دے گا, تھپڑ نہ مار دے یار, ڈرے رہو یار, باہر بیٹھے رہو, میں اس قسم کا نہیں ہوں. میں فیس کرنے والا آدمی ہوں. میں ڈینجرز فیس کرتا ہوں, فیس کیے 1000 ڈینجرز. اور میں جب ایک سوچ میری ہے, جب میں نے 2-3 سال بعد دیکھا پاکستان کی حالت, وہ پہلے مہینے میں جب آپ کہہ رہے تھے 58 بھی, اس وقت تو وہ بے وقوفانہ بات تھی اس وقت, بالکل صحیح. لیکن 3 سال بعد اگر میں پریزیڈنٹ ہوتا اور 58 بھی میرے پاس ہوتی تو شاید میں اس وقت کرتا. یس انڈیڈ, کیونکہ پاکستان کا بیڑا غرق ہو رہا تھا تو میں تو پاکستان کو بچاتا. ٹھیک ہے نا. اب میں نے 3 سال بعد دیکھا پاکستان کا تو بیڑا غرق ہو رہا ہے, پتہ ہو گیا تھا کیا ہو رہا ہے. اب کیا کر سکتے ہیں اس کے بارے میں, دیٹ از دا پوائنٹ. ادھر ہم نے ماحول دیکھ لیا, ایک طرف پی ایم ایل این ہے, ایک طرف پیپلز پارٹی ہے, دونوں پاکستان کی تباہی ہو رہی ہے. واٹ کین یو ڈو؟ یو مسٹ, میرے دماغ میں آیا ایک تیسرا پولیٹیکل فورس بننا چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ وہ میں اکیلے میں ہی بناؤں, کمبائن ہو سکتے ہیں, کمبائن ہو کر ہو سکتا ہے. اس وقت عمران خان کی یہ حالت نہیں تھی جو یہ ہے, تو میں نے سوچا یہ عمران خان یہ ویل میننگ آدمی ہے, آنیسٹ بھی ہے, اس کو بھی ہو, اور بہت سے اور لوگ ہیں جو پھر ہیں, ان سب کو کمبائن کر کے ایک تیسرا پولیٹیکل فورس پاکستان کے لیے, پاکستان کی بقا کے لیے, پاکستان کو اگر بچانا ہے, اس ٹینگل سے ہٹانا ہے جس میں پھنسی ہوئی ہے, اور جس میں ان لوگوں کے ساتھ پھنسی ہوئی ہے جو 4-3 دفعہ آلریڈی گورن کر سکیں اور فیل کر چکے ہیں. تو ہمیں ایک تیسرا پولیٹیکل فورس بنانا ضروری ہے. شاید نہ ہو لیکن ایٹ لیسٹ ٹرائی. ہم وی او اٹ ٹو دس کنٹری, اس ملک کو ہمارا فرض بنتا ہے کوشش کریں. آپ کا بھی فرض بنتا ہے, میرا بھی فرض بنتا ہے کہ میں کوشش کروں اس کو بچانے کی. جیسا انٹرپٹ کروں آپ کو, ہاں کرو. آپ نے تھرڈ فورس بنائی جس کا نام تھا مسلم لیگ کاف, اور وہ ایسے ہوا میں پھس, وہ آدھے پیپلز پارٹی میں گرے, آدھے مسلم لیگ نون میں بیٹھ کے آپ کو کوس رہے ہوتے ہیں. وہ کیا تھرڈ فورس بنی تھی؟ دیکھیں شاید 5 سال انہوں نے بہت اچھی گورننس پاکستان کو پھوس نہیں ہوئے تھے وہ. ٹھیک ہے, تو یہ آپ غلط, ہر چیز کو غلط, آپ کو تم نیگیٹیولی لے لیتے. 5 سال جو انہوں نے اچھی گورننس کی تھی وہ پھوس ہوئے تھے. یہ جو سوشیو اکنامک ڈیولپ 2002 سے 7 تک آپ دیکھیں ذرا, آپ عوام کی حالت دیکھ لیں اور ملک کی حالت دیکھ لیں. لوگوں کی بات کر رہا ہوں, اس میں خاص لوگ, کچھ لوگ. نہ, وہ لوگ ہمیشہ ایسے ہی ہوں گے جی شاہد صاحب, اگر آپ لوگوں کو سمجھتے ہیں ہمیشہ ایسے ہی ہوں گے. آج یہ جو ان کے ساتھ ہیں, آپ ادھر دیکھیں تھوڑی دیر بعد آپ یہ پھوس ان کو بھی کہیں گے. پی ایم ایل این کے ساتھ ہیں نا, اگر یہ آج کچھ ہٹتے ہیں تو وہ بھی پھوس کر کے بیٹھ جائیں گے, وہی لوگ دوسرے کے پاس چلے جائیں گے, شاید عمران خان کے پاس. تو یہ تو آپ ان کی کیریکٹرسٹکس آپ کو سمجھنی چاہیے, مجھے بھی سمجھ ہے, آپ کو بھی سمجھ ہونی چاہیے. تو پھوس سب ہوں گے, سب پھوس ہوں گے, کیونکہ ہماری ایک کیریکٹر ہے جس میں جو گورننس کر رہا ہے اس کی طرف چلو. جو اس وقت ہے چڑھتی سورج کی پوجا کرو, اس تو یہ ہو جاتا ہے. ریپڈ فائر تھوڑا سا وہ کر لوں سوال, کہ ایک ایک کمنٹ آپ دے دیں سب کے بارے میں. جنرل کیانی کامنٹ کمنٹ ریپڈ فائر. جنرل صاحب آپ سے کہا تو نو کمنٹس مت کیجیے گا. نو کامنٹس. شوکت عزیز,
good finance minister, performed reasonably well as prime minister also, but not as well. آصف زرداری Well, failed the nation as president. ملک کو جو 5 سال گورننس دی ہے, that was a failure. افتخار چودھری lesser said better. بالکل آپ ریفرنس دیکھ لیں 2000 مارچ کی, 100% ٹرو ہے وہ اس کے بارے میں. بعد میں جو ان کی جو بھی ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں, جو کچھ بھی ہم نے دیکھا, وہ سب اس کی ویلیڈیشن ہے. اب جو لوگ ان کو سپورٹ کرتے تھے وہاں اس زمانے میں 2007 میں, مجھے ان کو ذرا سامنے بٹھائیں, پوچھیں اب بتاؤ کیا ہے, انکلوڈنگ عمران خان بھی سپورٹ. اب ذرا مجھے بتاؤ, اس نے اب رو رہا ہے نا اس کے ساتھ, کیا کیا تھا اس نے, اسی نے کیا نا سارا کچھ جن کے خلاف, اب رو رہا ہے نا. تو اور کیا کہ اب افتخار چودھری ڈوگر اچھا ڈیسنٹ آدمی تھا ڈوگر, وہ چیف جسٹس ڈوگر کی بات کر رہے ہیں, ہاں ڈیسنٹ مین. میاں نواز شریف فیل کر رہے ہیں ملک کو فیل کیا ہے, ایک دفعہ نے 4 دفعہ, چوتھی دفعہ فیل کر رہے ہیں انفارچونیٹلی. ملک کو اور عوام کو فیل کر رہے ہیں, تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں. جنرل راحیل شریف بہت اچھا سولجر ہے, ہی از این ایکسلنٹ سولجر, کیریکٹر والا آدمی ہے, ویل میننگ آدمی ہے, ایماندار ہے, اینڈ جینٹلمین, ہی از اے جینٹلمین سولجر. جنرل رضوان اختر اتنا میں جانتا نہیں ہوں, بٹ آئی بلیو ٹف آدمی ہے, پرنسپلڈ ہے اور ٹف ہے. جنرل پاشا اتنا میں پتہ نہیں ہے مجھے اس نے کیا کیا ہے, لیکن ہی واز اے گریٹ پروفیشنل سولجر ڈیفینیٹلی. جب پہلے DGISI بننے سے پہلے اس کا جو میں جانتا ہوں اسے, بہت ہی ہائی کوالٹی پروفیشنل سولجر. اس کے بعد DGISI کے وہ اتنی زیادہ خلفشار رہا ہے جس کی مجھے پوری انفارمیشن نہیں ہے, تو میں اس کے اوپر میں کامنٹ نہیں کر سکوں گا. جنرل عبد القادر بلوچ, آپ کے پرانے کولیگز کا بھی ذکر, عبد القادر بلوچ سے سٹارٹ کرتے ہیں. ویل وہ بلوچستان کے تھے, اس لیے ان کو جہاں وہ پہنچے ہیں اس کی وجہ سے پہنچے ہیں کہ وہ بلوچستان کے تھے. اور ویل اتنا ہی میں کہنا چاہوں گا. جنرل عبد القیوم یہ تو آپ نے دکھتی رگ چھیڑ دی. وہ آئی مین اے پرسن جس کو اتنا کچھ ہوا ہو, وہ لیفٹیننٹ جنرل ہی نہیں بننا تھا انہوں نے, وہ بنے واہ کے چیئرمین اسٹیل مل. اس کے بعد جو وہ کر رہے ہیں, اٹ از دا موسٹ ڈس اپوائنٹنگ. کیریکٹر دکھاتا ہے ایک آدمی کا. پولیٹیکل جو لوگ تھے آپ کے, لیٹس سٹارٹ ود ماروی میمن. Total disappointment. Nothing more. I don't want to comment more than that, because I place her parents in very high esteem. Shujaat Azim and Tariq Azim. Disappointment again. Tariq Azim especially. Shujaat Azim تو ایک ابھی وہ ان کے ساتھ ہے, نواز شریف کے ساتھ منسٹر ہے یا جو کچھ بھی ہے, well, بٹ یہ طارق عظیم تو is a different person. Disappointment. مشاہد حسین سید. Difficult to place him. Capable man, definitely capable. But I don't, کوئی خاص مجھے ان کے بارے میں کامنٹ نہیں ہے میرا. capability wise, yes, he is capable, but loyalty wise and loyalty towards a cause, I wouldn't like to comment. اوکے. اچھا جانی صاحب, عمران خان کا آپ نے ذکر کیا. عمران خان کیا واقعی, یہ مسلم لیگ نون چونکہ کہہ رہی ہے بار بار, تو یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ اس بات کو واضح کریں, کیا کوئی ایسا وقت آیا تھا جب آپ نے عمران خان کو کہا کہ تم وزیر اعظم بن جاؤ, اور پھر شجاعت حسین, آپ نے کہا نہیں, شجاعت حسین کا ان کا مسئلہ ہوا
اور آپ گئے بھی, ہمیں پتہ ہے آپ گئے, ریفرینڈم کی بات ہوئی, آپ کا اور عمران کا کیا ریلیشن شپ رہا ہے اور اب کیا ہے؟ دیکھیں 2002 تک ہی واز ود می, میرے ساتھ تھا, تو ریلیشن شپ کوئی خاص ایسے نہیں تھی. سوشلی یس, ریزنیبل کانٹیکٹ. میرے گھر بھی آیا ہے جب یہ جمائمہ کے ساتھ اس کی شادی ہوئی تھی. دے ہیو بوتھ کم ٹو مائی ہاؤس اینڈ سوشلی تو بالکل ٹھیک. میں ان کے گھر شوکت خانم ہاسپٹل میں بھی گیا ہوں, بہت بڑی گیدرنگ تھی ادھر, میں نے ایڈریس کیا اور میں نے فنڈ ریزنگ میں ہیلپ کیا اسے. تو دیٹ وے تو پازیٹیو, لیکن کانٹیکٹ کوئی نہیں, ابھی بھی کانٹیکٹ نہیں ہے میرا. یہ آپ نے کوئی آفر کیا تھا وزیر اعظم؟ نہیں, یہ جو باتیں چلتی ہیں بالکل غلط ہے, بالکل غلط ہے. ہاں میں نے اسے یہ ضرور کہا تھا کہ یہ جب 2002 کے الیکشنز آ رہے تھے اس میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی باتیں جو ہو رہی تھیں پی ایم ایل کیو کی اور ان کی, اس میں پی ایم ایل کیو والے سمجھتے تھے کہ ان کے پاس 4-5 سیٹیں صرف ہیں, یہ سمجھتے تھے کہ 90-100 ہیں. That is what, because he thought there is a groundswell in his favor. کیونکہ وہ جو ووٹنگ ایج ہم نے 21 سے 18 کر دی تھی. ایک بریک کے بعد دوبارہ ضرور. ویلکم بیک خواتین حضرات. جنید صاحب مستقبل کی بات کرتے ہیں, لیکن اس سے پہلے صرف یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایم کیو ایم کے ساتھ بھی آپ کا بہت اچھا تعلق ہے. یہ یہاں کراچی میں جب سے آیا ہوں, اور پہلے سے ظاہر ہے, پہلے تو یہ گورنمنٹ میں ساتھ تھے, یہاں سندھ گورنمنٹ میں تھے, اینڈ میں آئی سے انہوں نے اچھی پرفارمنس کی. جو 5 سال گورننس ہوئی ہے اس میں ان کے منسٹرز نے اچھی پرفارمنس کی تھی, اور انہوں نے اپنی ریپوٹیشن میں بہت اضافہ کیا, بہت بہتری لائے 2002 کے بعد جب یہ انہوں نے گورنمنٹ چلائی. اب جب سے میں یہاں ہوں, یس ان کے لوگ ہیں جو ملتے ہیں میرے سے ود اپروول. ہاں بالکل, کوئی خدا نہ خواستہ ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ میرے سے ملے نہیں, سب ملتے ہیں. بیچ میں یہ بھی ریومرز تھی کہ آپ کوئی لیڈنگ رول لینے والے ہیں ایم کیو ایم میں. کئی دفعہ بات بھی ہوئی ہے, میری ٹیلی فون پہ بھی بات ہوئی ہے, کوئی ایسی چیز نہیں. جنید صاحب آپ میں اور جنرل راحیل شریف میں کیا فرق ہے؟ مطلب آپ کا 12 اکتوبر 1999 آپ دیکھ رہے ہیں ملک, اور اس وقت ایسا کوئی اتنا بڑا کرائسس تو ایسا نہیں تھا اتنا نہیں تھا جو اس وقت پڑا ہوا ہے. تھا ضرور, سب سے پہلے تو ملک کی اکنامک کرائسس میں تھا ملک. آپ کی اب کیا ریپیٹ کریں, اور لا اینڈ آرڈر سیکٹیرین ایشوز اب جو ہے اب زیادہ ہے. تو اب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں وہ کمنگ ڈیز میں؟ کانٹ سے یہ دیکھیں تو میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ کیا ہونا چاہیے, لیکن کیا ہوگا آئی ڈونٹ پریڈکٹ دا فیوچر. جیسے بعض لوگ آپ کے اینالسٹ اور تجزیہ کار جو آ کر بیٹھ جاتے ہیں ٹی وی پہ, وہ تو فیوچر کو ایسے بولتے ہیں جیسے یہ کوئی سوت سیئرز ہیں اور پیغمبری ان کے آئی بھی ہے, یہ ہوگا وہ ہوگا, اور وہ ہوتا نہیں ہے تو پھر بھی بیٹھے رہتے ہیں. نہیں, لیکن آرمی میں ہوتا ہے وار گیمنگ, یو پلے دا وار گیمنگ, یو ڈیزائن کہ ایسا ہو سکتا ہے, ایسا ہو سکتا ہے, دیٹس یور جاب, مطلب پارٹ آف یور ٹریننگ. یس, ڈفرنس بٹوین اس اینڈ یو. اینالائزنگ وہ تو بالکل پارٹ آف دا ٹریننگ ہے, اور آرمی جو ہے پوری سچویشن کو, نیشنل سچویشن کو اینالائز ہمیشہ کرتی رہتی ہے. دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. آئی ایس آئی بھی کرتی ہے, ایم آئی بھی کرتی ہے, اور ایم او ڈائریکٹریٹ وہاں ہے جو اینالائز کر کے پیپرز پروڈیوس کرتے ہیں, چیف کو بریف کرتے ہیں. یہ کارروائی تو ہمیشہ جاری رہتی ہے اور رہنی چاہیے, کیونکہ آرمی جو ہے وہی ہے which is security, internal اور external threat سے جو security, that is their job, that is their duty. So وہ تو وہ کرتے رہتے ہیں, لیکن یہ کہ اب کیا ہوگا, کیا ہونا چاہیے, certainly اس طریقے سے جیسے ہم چل رہے ہیں, جیسے حکومت چل رہی ہے, جہاں فیڈریشن فریکچرڈ ہے, فیڈریشن کے 4 صوبے جو ہیں وہ سب چاروں صوبے اپنے اپنا چل رہے ہیں, اور فیڈریشن کا کوئی کنٹرول جو ہوتا ہے نا, یونٹی آف کمانڈ چاروں صوبوں کے اوپر, اور پالیسیز اور اسٹریٹجیز بن رہی ہیں اوپر سے اور نیچے تک ان کی امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے, یہ تو بالکل غائب ہے. سو دیر از نو effective governance going on at all.
ڈس فنکشنل گورننس ہو رہی ہے اس وقت. سب صوبے اپنے اپنے چل رہے ہیں. سو اس صورتحال میں تو پاکستان کا فیوچر مجھے ڈارک لگ رہا ہے. اگر ایسے ہی ہم چلتے گئے تو نیچے کی طرف جا رہے ہیں ہم. اب اس میں کیا کرنا ہے, دیٹ از دا کوشچن. انفارچونیٹلی کوئی چیکس نہیں ہے. جو 58(2)B اور نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل ہوتا تھا وہ ختم ہو گیا ہے, بلکہ ایک پارٹی کے پریزیڈنٹ کو 18th امینڈمنٹ سے پورے پاورز مل گئے, ایک ڈکٹیٹوریل پاورز مل گئے ہیں اسے. تو یہ تو تینوں لحاظ سے چیکس تو ہیں ہی نہیں. سو وی آر رڈرلیس شپ ہے, کوئی چیک نہیں ہے, اللہ حوالے آگے جا رہا ہے. اب اس کو کنٹرول کرنا ہے. واٹ اے ڈیفیکلٹ ٹاسک, واٹ اے ڈیفیکلٹ ٹاسک. یہ ہمارے سامنے ہے. اس میں میں تو امید کرتا ہوں, ون وشز, کہ جو گورننس کر رہے ہیں اس وقت لوگ, وہ یہ ریئلائز کریں. جب آپ نے میرے سے پوچھ رہے تھے نا اپنا ڈیسیجن لیا جانے کا, میں نے امپیچمنٹ کی باتیں ہو رہی تھی. بہت سے میرے دوست تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کی امپیچمنٹ نہیں ہوگی, یہ ڈرا رہے ہیں. کچھ میرے بہت اچھے عزیز دوست لائرز, ویری سینئر نون لائر, انہوں نے کہا تھا ہم اسے ڈیفیٹ بھی کر دیں کہ کوئی ایسے. میں نے بڑا سوچا, اوکے امپیچمنٹ نہیں ہوتی ہے یا ہم آتی ہے ہم ڈیفیٹ کرتے ہیں, میں پریزیڈنٹ بیٹھا رہتا ہوں. از دس واٹ آئی وانٹ؟ کیا میں یہ پریزیڈنٹس جیسے بیٹھے ہوتے ہیں, نام میں نہیں لوں گا, آپ جانتے ہی ہیں, جو بالکل ایک پاور لیس ٹوتھ لیس میں بیٹھا رہا ہوں کہ میں پریزیڈنسی میں بیٹھا ہوں, میں بڑا خوش ہو رہا ہوں, ان پاپولر ہوں, ادھر اسمبلی میں برا بھلا مجھے کہا جا رہا ہے سارا. تو یہ کیا ہے؟ کیا یہ مجھے چاہیے؟ نہیں, مجھے نہیں چاہیے, میں چھوڑ کے چلا گیا. I resigned. I don't want to be, مجھے کوئی ایگو نہیں ہے. ابھی بھی سچویشن یہی ہے. کوائٹ کلیئرلی عوام نے میسیولی, پاکستان کے عوام نے میسیولی اس گورنمنٹ کو ڈسکریڈٹ کر دیا ہے. اس کو لیجیٹمیسی اس کی چیلنجڈ ہے. پیپل میں, عوام میں ان پاپولر ہیں. اب خود دیکھ لیں کہ بھائی چھوڑ دیں, کوئی اور کر لے کچھ. اب نہیں چھوڑتے ہیں, چیک بھی کوئی نہیں ہے. تو اب ایک ہی, وہ تو گیم میں تو امپائر ہوتا ہے, ریڈ کارڈ دکھانے والا, وہ ریڈ کارڈ دکھانے والے. آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ میں 3 سال رہتا اور میرے پاس 58(2)B ہوتی تو میں اسمبلی توڑ دیتا. اب میں آپ کو ریفریز کرتا ہوں, اگر آپ کے پاس یونیفارم بھی رہتا اور آپ 7 سال اور رہتے تو آپ کیا کرتے اس وقت؟ ایسی وقت ہوتا ہی نہیں, اس سے پہلے میں چلا گیا ہوتا. اگر یہ وقت اگر میں نے دیکھنا ہوتا پاکستان کا, میں چھوڑ کے چلا جاتا. میں خود کہتا کہ میرے سے نہیں چل رہا ہے, تھینک یو, خدا حافظ, لیٹ سمبڈی ایلس رن. میں کبھی نہیں رہتا. اگر میں فیل ہو رہا ہوں ملک چلانے میں, میں چھوڑ دیتا بالکل. سولوشن کیا ہے؟ ہاں, کیا سولوشن ہے اس وقت؟ اس وقت ہم نے دیکھ لیا ہے پاکستان کا بیسک پرابلمز جو ہیں بہت ڈیپ سیٹڈ ہو گئے ہیں, ڈیپ روٹڈ ہیں. ان میں میجر سرجری چاہیے, ری کنسٹرکشن چاہیے, ری انجینئرنگ, پولیٹیکل پروسیس کی ری انجینئرنگ چاہیے, گورنمنٹ کی ری اسٹرکچرنگ, سول سروسز کی, پروونسز کی, سینسس چاہیے ہمیں, ڈیلینیشن آف کانسٹیٹیوئنسیز چاہیے. میجر ایشوز ہیں. اس کے لیے ہمیں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس چاہیے, اس بغیر نہیں ہوں گے. تو اگر ہم نے اسی رٹ میں چلتے رہنا ہے تو میری تھنکنگ کوائٹ کلیئر ہے, ہم ایسے ہی چلیں گے, ہم ٹھیک نہیں ہوں گے, کیونکہ یہی لوگ دوبارہ گورن کرتے رہیں گے, نہیں ہوگا ٹھیک. تو سب سے پہلے سب کو, جو اب بھی گورن کر رہے ہیں ان کو بھی یہ, اگر پاکستان کے بارے میں سوچنا ہے, سب مل کر ڈیسائیڈ کریں, وی مسٹ ریفارم دا ہول سسٹم. آئیڈیلسٹک بات ہے نا, ریئلسٹک جو ہے وہ تو ایسا نہیں ہو رہا نا. ریئلسٹک ہونا چاہیے نا, یہ ہو بھی سکتا ہے, کیوں نہیں ہو سکتا یہ. آپ پھر وہی آ جاتے ہیں, ہم آ جاتے ہیں کانسٹیٹیوشن پہ. ویری گڈ, کانسٹیٹیوشن از سیکروسینٹ, ویری گڈ. لیکن کانسٹیٹیوشن ہم آپ نے ہی لکھی ہے نا, قرآن شریف تو نہیں ہے نا. وہ قرآن شریف کو کوئی نہیں امینڈمنٹ ہو سکتی, ظاہر ہے, یہ ہماری بلیف ہے. ایک واحد قرآن شریف ہے جس کو, باقی ہم نے لکھی بھی ہے. اس کی امینڈمنٹ تو اگلے دن ہوئی تھی جب یہ کانسٹیٹیوشن بنا تھا, اس کے اگلے دن بھٹو صاحب نے اس کی امینڈمنٹ ایشو تھی, فرسٹ امینڈمنٹ ہوئی تھی. اس کے بعد سے 18 امینڈمنٹ چل رہی ہیں. تو کیا ہم بات کر رہے ہیں,
Why can't constitution be نہیں amended? کیسے اسٹیپ 1 کیا Huh? what should be the step 1 Step 1, interim government by جو capable ہو, کیسے ریفری, امپائر امپائر بلانا پڑے گا. امپائر کون آئے گا پہلی چیز یا تو یہ خود ہی چلے جائیں اور یہ ریکویسٹ کریں کہ یہ لگائیں انٹرم گورنمنٹ. مطلب آئیڈیل سچویشن تو یہ ہے کہ کیونکہ آپ حکومت میں فیل ہو رہے ہیں, آپ خود چلے جائیں اور ایک ریکویسٹ کریں. مطلب دیٹ از دا آئیڈیل سچویشن. وہ نہیں ہوگا مطلب لیکن جیسا کبھی ایسا ہوا ہے اسٹیڈیم میں لڑائی ہو جائے کھلاڑیوں میں اور وہ خود ہی دوستی کر کے چلے جائیں. امپائر ریڈ کارڈ کون امپائر؟ نہیں, دیکھو جو شخص ہار رہا ہو وہ بالکل ہو سکتا ہے. امپائر تو امپائر ہے یہاں کون سٹی میں جاتا ہے تو وہ رکتے ہیں نا. نہیں تو امپائر کون, ہو از امپائر؟ جوڈیشری ہے اوبیسلی. جوڈیشری ہر دفعہ ملٹری کو آگے کر دیتے ہیں. ملٹری ڈیفینیٹلی ہیز بین ڈوئنگ ایز امپائر ان دا پاسٹ, کیونکہ لوگ تو ملٹری کے پاس بھاگتے ہیں فرینکلی, آرمی کے پاس بھاگتے ہیں, کرو جی بچاؤ 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 پاکستان کو. اب وہ بچانے آتے ہیں تو کہتے ہیں وہ کانسٹیٹیوشن وائلیٹ کر رہے ہیں. بھائی ہم کیا لوگ ہیں ہم بھائی؟ نہیں تو آسٹرچ کی طرح ہم نے سینڈ کے اندر منہ گھسا کر بیٹھے ہوئے. وہ بھائی جب کانسٹیٹیوشن میں آنسر نہیں ہے تو ملٹری کے پاس بھاگتے ہو نا, تو ملٹری کو رول کیوں نہیں دیتے ہو پھر؟ وائی شوڈ دیر ناٹ بی سم ارینجمنٹ جیسے نیشنل سیکورٹی کاؤنسل میں ہم نے دیا تھا, رائٹ؟ ہم نے 58(2)B کے میں بات کر رہا ہوں. وائی شوڈنٹ الیکشنز آلویز بی ہیلڈ انڈر دا آسپیسز آف دا آرمی؟ بیکاز ہماری پریویس ایکسپیرینس جب کبھی بھی آرمی کے نیچے ہوئی الیکشنز ٹھیک ہوئے, جب بھی جوڈیشری یا ٹیچرز کے نیچے وغیرہ ہوئی خراب ہوئے. تو وائی ڈونٹ وی ایمینڈ؟ ہم اچھی کی طرف کیوں نہیں جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ ہمیں سوٹ نہیں کرتا, کیونکہ ہمیں نہیں چاہیے فیئر الیکشنز, ہمیں فراڈ الیکشنز چاہیے. ہم نیشنل آئیڈینٹی کارڈ بن گیا ہے, ہمیشہ سوچتے ہیں نہیں وہ پرانے ٹھیک ہیں جی, جب تک یہ سب کے پاس تو نہیں ہے. کیوں نہیں چاہیے ہمیں فیئر؟ وہ بکسے بھرے ہوئے آئیڈینٹی کارڈ وہی استعمال ہم نے کرنے ہیں. جنرل صاحب آخری بات, پر امید ہیں یا ڈس اپوائنٹڈ ہیں اس وقت؟ ہاں, یہ ابھی کی صورتحال میں ڈس اپوائنٹمنٹ, لیکن امید میں پر امید اس لیے ہوں کہ مجھے معلوم ہے اس ملک میں سارے ریسورسز بھی ہیں اور کیپیبلٹی بھی ہے, صلاحیت بھی ہے اور وسائل بھی ہیں. کیونکہ 10 سال میں نے دیکھا ہے, مجھے معلوم ہے ادھر ہے سارا کچھ, اور یہ گورنمنٹ ہو سکتا ہے. لیڈرشپ لیکنگ, فیلئر آف لیڈرشپ, فیلئر آف گورنمنٹ. تو یہ اگر ٹھیک ہو جائے تو ہر چیز ہے, ٹھیک ہو سکتا ہے. سو وائل ڈس اپوائنٹمنٹ ایٹ دا مومنٹ کہ بہت بری حالت ہے, لیکن فیوچر میں ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. جنرل صاحب تھینک یو ویری مچ, اور پلیئر سینگ یو آفٹر لانگ ٹائم. خواتین حضرات, جنرل پرویز مشرف صاحب کا انٹرویو آپ نے سنا, اور بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ بہتری ہو پاکستان میں, بہت سے کیا سبھی لوگ چاہتے ہیں, اور موجودہ حالات میں کوئی بھی خوش نہیں ہے. لیکن بات وہی ہے کہ فیصلہ کون کرے گا, گھنٹی کون باندھے گا, پہلا اسٹیپ کون لے گا. اور کچھ دیر پہلے جنرل صاحب سے میری بات ہو رہی تھی, تو انٹرویو سے پہلے تو میں نے کہا جی آپ فیصلہ کر لیتے تھے, اچھا ہو یا غلط ہو یا جو بھی اس پہ بحث ہوتی رہتی تھی, فیصلہ کر لیتے تھے. اب ایسا لگتا ہے کہ فیصلہ ہی نہیں کر پا رہا, ملک میں سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ پاکستان میں کس آدمی سے بات کی جائے اور کون ڈیسیجن میکر ہے, اور اس گرداب میں جس میں پورا ملک پھنسا ہوا ہے اس سے کیسے نکالا جائے. ایک طرف آئین ہے, جمہوریت ہے, آمریت ہے, تاریخ ہے ہماری, اور ارد گرد جو واقعات ہو رہے ہیں تیزی کے ساتھ انڈیا میں اور افغانستان میں اور مڈل ایسٹ میں, اور ہم پھنسے ہوئے ہیں کہ جی شہر بند ہو رہے ہیں اور کھلیں گے اور مکھ ایک دوسرے کو دکھا رہے ہیں, اور یہاں پھنسے ہوئے بدقسمتی کے ساتھ. لیکن بات وہی جو ہم سب کہتے ہیں کہ امید پہ دنیا قائم ہے, اور ہمیں بہت امید ہے کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں معاملات ٹھیک ہوں گے. جنرل صاحب تھینک یو ویری مچ. خواتین حضرات, اپنا دوستوں رشتہ داروں گرد و نواح کے لوگوں کا سب کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. جنرل صاحب, who conveyed the message کہ مشرف صاحب this is the time to go? Nobody conveyed any message. You realize yourself? Yes, absolutely. یہ اگست آ گیا ہے, somewhere in August. اگست سے پہلے میں سوچ رہا تھا, اگست میرے خیال میں یہ 18 اگست کو میں نے ریزائن کیا تھا نا. جی یس, اگست. اوکے. یس. آپ کو یہ فیلر آیا کہ اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ نہیں ہے؟
کیونکہ آپ 14 What do you اگست mean by establishment? کو آرمی یور کانسٹیچوئنسی. دیکھیں کوئی ایسا فیلر نہیں آیا، اور آرمی چیف جو ہے، اور میں اپنی بوسٹنگ نہیں کرنا چاہتا ہوں، میں کوئی آرمی چیف ایسا نہیں تھا جو میں اسٹڈی میں بیٹھا ہوا اپنے دفتر سے بیٹھا ہوا کمانڈ کر رہا تھا آرمی کو. میں تھرو آؤٹ فرنٹ، آئی لیڈ فرام دا فرنٹ، ٹھیک ہے نا. ہر جگہ جہاں تکلیف میں آرمی ہوتی تھی، جہاں ایکشن ہوتے تھے، ادھر میں ہوتا تھا. اگر ٹریننگ ٹف ٹریننگ ہے، پانی میں دسمبر کے مہینے میں کنال کے اندر گھسنا ہے اور ویپن کے ساتھ سوئم کرنا ہے، سب سے پہلے جنرل صاحب سوئم کرتے تھے. تو اس لیے دیٹ از دا وے آئی کمانڈڈ ٹروپس. But in August you were not chief. سوری When you resigned you were not chief. یس، کیا نہیں بٹ اسٹل کمانڈ کا امپیکٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ایک امپیکٹ آپ کریٹ کرتے ہیں جب آپ کمانڈ کرتے ہیں، جو سپاہی سے لے کر اوپر تک. اگر آپ اچھے کمانڈر ہیں، اگر آپ لیڈر ہیں، کمانڈر نہیں، کمانڈر تو رینک سے ہوتا ہے نا، لیڈر رینک بغیر ہوتا ہے. جو لیڈ کر رہا ہے تو آدمی اس کو مانتے ہیں کہ یہ گریٹ آدمی ہے اور اس کو فالو کرتے ہیں. تو میں نہیں تھا، لیکن آئی ہیو لیڈ دس آرمی. تو وہ بھولتے نہیں ہیں کہ ایک دم سے بھول گئے سب کچھ. لیکن however جو آپ یہ کہتے ہیں، ایک سوچ ملٹری کی جو سوچ ہے وہ الگ ہوتی ہے، لیکن جو ملٹری کا جو انچارج ہے which is the چیف آف آرمی اسٹاف، وہ فیصلے کرتا ہے سارے، چاہے وہ سوچ، بٹ ہوپ فلی وہ اس کی لینا چاہیے اس کو پلس، کہ ملٹری کا پلس کیا ہے اس کے مطابق ہونا میں اس چاہیے. لیے کہہ رہا ہوں کہ 14 اگست کو آپ نے 18 کو ریزائن کیا. 14 اگست کو آپ ایوان صدر میں تھے، ہمیشہ آپ مناتے رہے 14 Yes, اگست. yes, yes. اور جنرل کیانی کاکول میں تھے. یس یس He was not in that ceremony. یس تو was that a message when you realized کہ وہ آرمی Yes. چیف کاکول میں اور میں ادھر ہوں، یس تو he's not there. میں You got the pulse. You got the message. not the pulse of the army. This is not pulse of the army. but That you is got- his pulse. The نہیں man's pulse. لیکن آپ کو اندازہ ہو گیا کہ Well, وہ اس نے آ گیا ڈسٹینس ہوا کیا ہے. ہے Well, اس سے. ہاں. اچھا، اور اس میں جنرل صاحب یہ 18 تاریخ کو آپ نے ریزائن کیا، اور ریزائن کرنے کے بعد پھر آپ چلے گئے، جو کہ اچھا کیا آپ نے. اچھا، But 8 مہینے بعد گیا. 8 مہینے بعد گئے تھے. آپ کو کب پتا چلا کہ زرداری صاحب صدر آ رہے ہیں؟ کب پتہ چلا؟ یار نہیں، مجھے جب آ گئے وہ بس وہ جو ایونٹس ہو رہے تھے اس کے اسی نہیں، وقت آپ پتہ نے ہوگا. جب کہا کہ پاکستان کا خداحافظ میں ریزائن کر رہا ہوں، تو آپ کو اندازہ تھا کہ آپ کے پاس صدر کون آنے مجھے پتہ نہیں. اگین اس وقت مجھے صدر کون بنے گا وہ مجھے، وہ کہتے ہیں نا کس کے سارے چھوڑے جاتے ہوئے جگانا بھی ہے. مطلب آپ نے تو کر دیا، بٹ who نیکسٹ کون ہوگا؟ صدر واز ناٹ دیٹ امپورٹنٹ بیکاز آئی نیو کہ یہ 58(2)B وغیرہ آئیں گے، اور دیٹ واز دیئر ایجنڈا، اور وہ تو ان کا پولیٹیکل ایجنڈا تھا. بٹ آپ کو زرداری صاحب کو بالکل آپ ریڈ نہیں کر پائے زرداری صاحب کو. ویل مطلب آئی ڈنٹ نو کہ یہ پرائم منسٹر بن جائے گا یا وہ بنے گا پریزیڈنٹ بنے گا. شروع میں ون ڈنٹ نو. اب جب پرائم منسٹر گیلانی صاحب بن گئے پریزیڈنٹ کا، لائکلی تو یہی تھا کہ یہی بنے گا. اچھا، اور آپ نے پھر ڈیسائیڈ کیا، آپ کے 2 آپشن تھے جنرل صاحب. ایک، آپ تھنک ٹینکس میں انوالو ہوئے اور آپ نے لیکچرز دیے بعد میں جب باہر گیا، جب باہر چلے گئے. اور ایک آپ یہ آل پاکستان مسلم لیگ کہاں سے آ گئی؟ ہاں یہ بعد میں، یہ تو 2 سال بعد میں نے نہیں تو یہ کیوں آ گئی؟ آ گئی میں، وہ وجہ تھی اس کی. مطلب یہ مطلب یو تھنک اٹس اے گڈ ڈیسیژن؟ یس آئی تھنک سو، آئی ویری مچ تھنک سو. اچھا، کیونکہ لوگوں نے آپ کو جس انداز میں دیکھا، مطلب میرے خیال سے 100 کے قریب مسلم لیگیں ہیں. اور میں اب جب آپ تھے تو میں سوچتا تھا کہ فاروق لغاری مسلم لیگ کاف ملت پارٹی، وہ تو میں سوچتا تھا فاروق لغاری صدر ہے پاکستان کا، تو صدر ہے کہ اب یہ چودھری شجاعت کے پیچھے which is security internal اور external threat سے جو security that is their job, that is their duty. so وہ تو وہ کرتے رہتے ہیں. لیکن یہ کہ اب کیا ہوگا، کیا ہونا چاہیے، certainly اس طریقے سے جیسے ہم چل رہے ہیں، جیسے حکومت چل رہی ہے، جہاں فیڈریشن فریکچرڈ ہے، فیڈریشن کے 4 صوبے جو ہیں وہ سب 4 صوبے اپنے اپنا چل رہے ہیں، اور فیڈریشن کا کوئی کنٹرول جو ہوتا ہے نا، یونٹی آف کمانڈ 4 صوبوں کے اوپر، اور پالیسیز اور اسٹریٹجیز بن رہی ہیں اوپر سے اور نیچے تک ان کی امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے، یہ تو بالکل غائب ہے. سو دیر از نو effective governance going on at all.
डिसफंक्शनल गवर्नेंस हो रही है इस वक्त, सब सूबे अपने अपने चल रहे हैं। सो इस सूरत हाल में तो पाकिस्तान का फ्यूचर मुझे डार्क लग रहा है। अगर ऐसे ही हम चलते गए तो नीचे की तरफ जा रहे हैं हम। अब इसमें क्या करना है, दैट इज द क्वेश्चन। अनफॉर्चुनेटली कोई चेक्स नहीं है। जो 58(2)B और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल होता था वो ख़त्म हो गया है, बल्कि एक पार्टी के प्रेसिडेंट को 18th अमेंडमेंट से पूरे पावर्स मिल गए, एक डिक्टेटोरियल पावर्स मिल गए हैं उसे। तो ये तो तीनों लिहाज से चेक्स तो हैं ही नहीं। सो वी आर रडरलेस शिप है, कोई चेक नहीं है, अल्लाह वाले आगे जा रहा है। अब इसको कंट्रोल करना है। व्हाट अ डिफिकल्ट टास्क, व्हाट अ डिफिकल्ट टास्क। तो ये हमारे सामने है। इसमें मैं तो उम्मीद करता हूँ, वन विशेस कि जो गवर्नेंस कर रहे हैं इस वक्त लोग, वो ये रियलाइज करें। जब आदमी, आपने मेरे से पूछ रहे थे ना आपने अपना डिसीजन लिया जाने का, मैंने इम्पीचमेंट की बातें हो रही थी। बहुत से मेरे दोस्त थे, वो कह रहे थे कि आपकी इम्पीचमेंट नहीं होगी, ये डरा रहे हैं। कुछ मेरे बहुत अच्छे अजीज दोस्त लॉयर्स, वेरी सीनियर नोन लॉयर, उन्होंने कहा था हम इसे डिफीट भी कर देंगे कोई ऐसे। मैंने बड़ा सोचा, ओके इम्पीचमेंट नहीं होती है या हम आती है हम डिफीट करते हैं, मैं प्रेसिडेंट बटाटा बैठा रहता हूँ। इज दिस व्हाट आई वांट? क्या मैं ये प्रेसिडेंट्स जैसे बैठे होते हैं, नाम मैं नहीं लूँगा आप जानते ही हैं, जो बिल्कुल एक पावरलेस टूथलेस मैं बैठा रहा हूँ कि मैं प्रेसिडेंसी में बैठा हूँ, मैं बड़ा खुश हो रहा हूँ, अनपॉपुलर हूँ, उधर असेंबली में बुरा भला मुझे कहा जा रहा है सारा। तो ये क्या है? क्या ये मुझे चाहिए? नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मैं छोड़ के चला गया, आई रिजाइन, आई डोंट वांट टू बी। मुझे कोई ईगो नहीं है। अभी भी सिचुएशन यही है। क्वाइट क्लियरली अवाम ने मैसिवली, पाकिस्तान के अवाम ने मैसिवली इस गवर्नमेंट को डिस्क्रेडिट कर दिया है, इसको लेजिटिमेसी इसकी चैलेंज्ड है, पीपल में, अवाम में अनपॉपुलर हैं। अब खुद देख लें कि भाई छोड़ दें, कोई और कर ले कुछ। अब नहीं छोड़ते हैं, चेक भी कोई नहीं है, तो अब एक ही, वो तो गेम में तो अंपायर होता है, रेड कार्ड दिखाने वाला, वो रेड कार्ड दिखाने वाले कुछ। आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि मैं 3 साल रहता और मेरे पास 58(2)B होती तो मैं असेंबली तोड़ देता। अब मैं आपको रिफ्रेश करता हूँ, अगर आपके पास यूनिफॉर्म भी रहता और आप 7 साल और रहते तो आप क्या करते इस वक्त? ऐसी वक्त होता ही नहीं, इससे पहले मैं चला गया होता। अगर ये वक्त अगर मैंने देखना होता पाकिस्तान का, अच्छा, मैं छोड़ के चला जाता। मैं खुद कहता कि मेरे से नहीं चल रहा है, थैंक यू, खुदा हाफिज, लेट समबडी एल्स रन। मैं कभी नहीं रहता। अगर मैं फेल हो रहा हूँ मुल्क चलाने में, मैं छोड़ देता, बिल्कुल। सोल्यूशन क्या है? हाँ, क्या सोल्यूशन है इस वक्त? इस वक्त हमने देख लिया है पाकिस्तान का बेसिक प्रॉब्लम्स जो हैं वो डीप सीटेड हो गए हैं, डीप रूटेड हैं। उनमें मेजर सर्जरी चाहिए, रिकंस्ट्रक्शन चाहिए, री इंजीनियरिंग, पॉलिटिकल प्रोसेस की री इंजीनियरिंग चाहिए, गवर्नमेंट की रिस्ट्रक्चरिंग, सिविल सर्विसेज की, प्रोविंसेस की, सेंसस चाहिए हमें, डिलिनिएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज चाहिए। मेजर इश्यूज हैं, इसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स चाहिए, उस बगैर नहीं होंगे। तो अगर हमने इसी रट में चलते रहना है तो मेरी थिंकिंग क्वाइट क्लियर है, हम ऐसे ही चलेंगे, हम ठीक नहीं होंगे। रैपिड फायर थोड़ा सा वो कर लूं सवाल, कि एक कमेंट आप दे दें सबके बारे में। जनरल कियानी, क्या कमेंट दूं? कमेंट रैपिड नो फायर। कमेंट्स, नो कमेंट्स। साहब आपसे कहा तो नो कमेंट्स मत कीजिएगा। नो कमेंट्स। शौकत अजीज, good finance minister, performed reasonably well as prime minister also, but not as well. आसिफ जरदारी, well, failed the nation as president. मुल्क को जो 5 साल गवर्नेंस दी है, that was a failure. इफ्तिखार चौधरी, lesser said better. बिल्कुल, आप रेफरेंस देख लें,
2000 مارچ کی 100% ٹرو ہے وہ اس کے بارے میں. بعد میں جو ان کی جو بھی ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں, جو کچھ بھی ہم نے دیکھا, وہ سب اس کی ویلیڈیشن ہے. اب جو لوگ ان کو سپورٹ کرتے تھے وہاں اس زمانے میں 2007 میں مجھے ان کو ذرا سامنے بٹھائیں, پوچھیں اب بتاؤ کیا ہے, انکلوڈنگ عمران خان بھی سپورٹ. اب ذرا مجھے بتاؤ اس نے, اب رو رہا ہے نا اس کے ساتھ, کیا کیا تھا اس نے, اسی نے کیا نا سارا کچھ ان کے خلاف, اب رو رہا ہے نا. تو اور کیا کہ اب افتخار چودھری ڈوگر, اچھا ڈیسنٹ آدمی تھا ڈوگر, وہ چیف جسٹس ڈوگر کی بات کر رہے ہیں. ہاں ڈیسنٹ مین. میاں نواز شریف فیل کر رہے ہیں ملک کو فیل کیا ہے, ایک دفعہ نہیں 4 دفعہ, چوتھی دفعہ فیل کر رہے ہیں. انفارچونیٹلی ملک کو اور عوام کو فیل کر رہے ہیں, تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں. جنرل راحیل شریف بہت اچھا سولجر ہے, ایکسلنٹ سولجر, کیریکٹر والا آدمی ہے, ویل میننگ آدمی ہے, ایماندار ہے, اینڈ جینٹل مین. ہی از اے جینٹل مین سولجر. جنرل رضوان اختر اتنا میں جانتا نہیں ہوں, بٹ آئی بلیو ٹف آدمی ہے, پرنسپلڈ ہے اور ٹف ہے. جنرل پاشا اتنا میں پتہ نہیں ہے مجھے اس نے کیا کیا ہے, لیکن ہی واز اے گریٹ پروفیشنل سولجر ڈیفینیٹلی. جب پہلے ڈی جی آئی ایس آئی بننے سے پہلے اس کا جو میں جانتا ہوں اسے, بہت ہی ہائی کوالٹی پروفیشنل سولجر. اس کے بعد ڈی جی آئی ایس آئی کے وہ اتنی زیادہ خلفشار رہا ہے جس کی مجھے پوری انفارمیشن نہیں ہے, تو میں اس کے اوپر میں کامنٹ نہیں کر سکوں گا. جنرل عبد القادر بلوچ, آپ کے پرانے کولیگز کا بھی ذکر ہو, عبد القادر بلوچ سے سٹارٹ کرتے ہیں. ویل وہ بلوچستان کے تھے, اس لیے ان کو جہاں وہ پہنچے ہیں اس کی وجہ سے پہنچے ہیں کہ وہ بلوچستان کے تھے. اور ویل اتنا ہی میں کہنا چاہوں گا. جنرل عبد القیوم, یہ تو آپ نے دکھتی رگ چھیڑ دی. وہ آئی مین اے پرسن جس کو اتنا کچھ ہوا ہو, وہ لیفٹیننٹ جنرل ہی نہیں بننا تھا انہوں نے, وہ بنے واہ کے چیئرمین اسٹیل مل. اس کے بعد جو وہ کر رہے ہیں, اٹ از دا موسٹ ڈس اپوائنٹنگ. کیریکٹر دکھاتا ہے ایک آدمی کا. پولیٹیکل جو لوگ تھے آپ کے, لیٹس سٹارٹ ود ماروی میمن. Total disappointment. Nothing more. I don't want to comment more than that because I place her parents in very high esteem. شجاعت عظیم and طارق عظیم. Disappointment again. طارق عظیم especially. شجاعت عظیم تو ایک ابھی وہ ان کے ساتھ ہے, نواز شریف کے ساتھ منسٹر ہے یا جو کچھ بھی ہے, بٹ یہ طارق عظیم تو از اے ڈفرنٹ پرسن. ڈسپوائنٹمنٹ. مشاہد حسین سید, difficult to place him. Capable man, definitely capable. But I don't, کوئی خاص مجھے ان کے بارے میں کامنٹ نہیں. 8ویں نشست پہ بیٹھا ہے قومی اسمبلی میں, تو کیا ہے, صدر بن گئے تو کافی ہے, اس کے بعد کہاں جانا ہے. صحیح بات ہے, وہ تو میں نے بالکل نہیں کرنا ہے, وہ تو غلط ہے. تو اب آپ سیاست میں آ کے چلیں 10 سیٹیں لے لیں, 50 سیٹیں لے لیں, تو دین نہیں, آئی تھنک میں آپ کی سوچ پوری طریقے سے ڈیولپ نہیں ہوئی ہے. لیٹ می کلیریفائی. جی سر. ہر چیز کی انالیسس ایک ہوتی ہے, کیا کرنا چاہتے ہیں آپ. پہلی چیز تو یہ ہے کہ دیکھیں, میں پاکستان کے بارے میں سوچتا ہوں, اور میں نے 1000 دفعہ کہہ دیا ہے, سب سے پہلے پاکستان. میں اپنا نہیں سوچ رہا ہوں کہ میں نے بن کے, میں پاگل ہوں, میں نے بن کے وہاں اسمبلی میں بیٹھوں گا جا کر اکیلا. یہ تو بالکل, یہ تو آپ کے دماغ میں ہے یہ کہ میں یہ دوسری کہ کیا میں پریزیڈنٹ بننا چاہتا ہوں. یہ بھی نہیں, مجھے کوئی ایسی ایگو نہیں ہے کہ میں پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر دوبارہ بنوں, یہ بھی مجھے نہیں ہے. بالکل میرے میں کوئی یہ ایگو. 10 سال اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ کچھ دے دیا ہے, اور مجھے ابھی بھی رسپیکٹ اتنی دنیا میں ملتی ہے, تو مجھے یہ ایشوز آف خواہ میں پریزیڈنسی میں بیٹھ کر میں ایک بادشاہت سی کروں وہاں, یہ مجھے نہیں ہے پرابلم. پاکستان کی ہے, پاکستان کی سوچ.
پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، پاکستان کے لیے کیا کرنا ہے، کیا کچھ کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے ہو، کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. اگر کر سکتے ہو اور کرنا چاہیے تو ڈرپوک رہو گے اور باہر ڈرے رہو گے، یا نہیں بولڈنس دکھاؤ اور آ جاؤ اور کچھ کرنے کی کوشش کرو. ہو سکتا ہے فیل ہو جاؤ لیکن کوشش. لیکن اگر میں اس طریقے کا آدمی ہوں کہ نہیں یار وہ مجھے مارنا دے گا، تھپڑ نہ مار دے یار، ڈرے رہو یار، باہر بیٹھے رہو، میں اس قسم کا نہیں ہوں. میں فیس کرنے والا آدمی ہوں. میں ڈینجرز فیس کرتا ہوں، فیس کیے 1000 ڈینجرز. اور میں جب ایک سوچ میری ہے، جب میں نے 2-3 سال بعد دیکھا پاکستان کی حالت، وہ پہلے مہینے میں جو آپ کہہ رہے تھے 58 بھی، اس وقت تو وہ بے وقوفانہ بات تھی اس وقت، بالکل صحیح. لیکن 3 سال بعد اگر میں پریزیڈنٹ ہوتا اور 58 بھی میرے پاس ہوتی تو شاید میں اس وقت کرتا. یس انڈیڈ، کیونکہ پاکستان کا بیڑا غرق ہو رہا تھا تو میں تو پاکستان کو بچاتا. ٹھیک ہے نا. اب میں نے 3 سال بعد دیکھا پاکستان کا تو بیڑا غرق ہو رہا ہے، پتہ ہو گیا تھا کیا ہو رہا ہے. اب کیا کر سکتے ہیں اس کے بارے میں؟ دیٹ از دا پوائنٹ. ادھر ہم نے ماحول دیکھ لیا، ایک طرف پی ایم ایل این ہے، ایک طرف پیپلز پارٹی ہے، دونوں پاکستان کی تباہی ہو رہی ہے. واٹ کین یو ڈو؟ یو مسٹ، میرے دماغ میں آیا ایک تیسرا پولیٹیکل فورس بننا چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ وہ میں اکیلے میں ہی بناؤں، کمبائن ہو سکتے ہیں، کمبائن ہو کر ہو سکتا ہے. اس وقت عمران خان کی یہ حالت نہیں تھی جو یہ ہے، تو میں نے سوچا یہ عمران خان یہ ویل میننگ آدمی ہے، آنیسٹ بھی ہے، اس کو بھی ہو، اور بہت سے اور لوگ ہیں جو پھر ہیں، ان سب کو کمبائن کر کے ایک تیسرا پولیٹیکل فورس پاکستان کے لیے، پاکستان کی بقا کے لیے، پاکستان کو اگر بچانا ہے، اس ٹینگل سے ہٹانا ہے جس میں پھنسی ہوئی ہے، اور جس میں ان لوگوں کے ساتھ پھنسی ہوئی ہے جو 4-3 دفعہ آلریڈی گورن کر سکیں اور فیل کر چکے ہیں. تو ہمیں ایک تیسرا پولیٹیکل فورس بنانا ضروری ہے. شاید نہ ہو لیکن ایٹ لیسٹ ٹرائی. ہم وی او اٹ ٹو دس کنٹری، اس ملک کو ہمارا فرض بنتا ہے کوشش کریں. آپ کا بھی فرض بنتا ہے، میرا بھی فرض بنتا ہے کہ میں کوشش کروں اس کو بچانے کی. جیسا انٹرپٹ کروں آپ کو، ہاں کرو. آپ نے تھرڈ فورس بنائی جس کا نام تھا مسلم لیگ کاف، اور وہ ایسے ہوا میں پھس، وہ آدھے پیپلز پارٹی میں گرے، آدھے مسلم لیگ نون میں بیٹھ کے آپ کو کوس رہے ہوتے ہیں. وہ کیا تھرڈ فورس بنی تھی؟ دیکھیں شاید 5 سال انہوں نے بہت اچھی گورننس پاکستان کو، پھوس نہیں ہوئے تھے وہ. ٹھیک ہے، تو یہ آپ غلط، ہر چیز کو غلط، آپ کو تم نیگیٹولی لے لیتے. 5 سال جو انہوں نے اچھی گورننس کی تھی وہ پھوس ہوئے تھے. یہ جو سوشیو اکنامک ڈیولپ 2002 سے 7 تک آپ دیکھیں ذرا، آپ عوام کی حالت دیکھ لیں اور ملک کی حالت دیکھ لیں. لوگوں کی بات کر رہا ہوں، اس میں خاص لوگ، کچھ لوگ. نہ وہ لوگ ہمیشہ ایسے ہی ہوں گے جی شاہد صاحب، اگر آپ لوگوں کو سمجھتے ہیں ہمیشہ ایسے ہی ہوں گے. آج یہ جو ان کے ساتھ ہیں، آپ ادھر دیکھیں تھوڑی دیر بعد آپ یہ پھوس ان کو بھی کہیں گے. پی ایم ایل این کے ساتھ ہیں نا، اگر یہ آج کچھ ہٹتے ہیں تو وہ بھی پھوس کر کے بیٹھ جائیں گے، وہی لوگ دوسرے کے پاس چلے جائیں گے، شاید عمران خان کے پاس. تو یہ تو آپ ان کی کیریکٹرسٹکس آپ کو سمجھنی چاہیے، مجھے بھی سمجھ ہے، آپ کو بھی سمجھ ہونی چاہیے. تو پھوس سب ہوں گے، سب پھوس ہوں گے، کیونکہ ہماری ایک کیریکٹر ہے جس میں جو گورننس کر رہا ہے اس کی طرف چلو. جو اس وقت ہے سورج چڑھتی سورج کی پوجا کرو، تو یہ ہو جاتا ہے. یہ میرا کیپیبلٹی وائز یس ہی از کیپیبل، بٹ لائلٹی وائز اینڈ لائلٹی ٹورڈز اے کاز آئی وڈنٹ لائک ٹو کامنٹ. اوکے. اچھا جانی صاحب، عمران خان کا آپ نے ذکر کیا. عمران خان کیا واقعی یہ مسلم لیگ نون چونکہ کہہ رہی ہے بار بار، تو یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ اس بات کو واضح کریں. کیا کوئی ایسا وقت آیا تھا جب آپ نے عمران خان کو کہا کہ تم وزیر اعظم بن جاؤ، اور پھر شجاعت حسین آپ نے کہا نہیں، شجاعت حسین کا ان کا مسئلہ ہوا اور آپ گئے بھی، ہمیں پتہ ہے آپ گئے، ریفرینڈم کی بات ہوئی. آپ کا اور عمران کا کیا ریلیشن شپ رہا ہے اور اب کیا ہے؟ دیکھیں 2002 تک ہی واز ود می، میرے ساتھ تھا، تو ریلیشن شپ کوئی خاص ایسے نہیں تھی. سوشلی یس، ریزنیبل کانٹیکٹ. میرے گھر بھی آیا ہے جب یہ جمائمہ کے ساتھ اس کی شادی ہوئی تھی. دے ہیو بوتھ کم ٹو مائی ہاؤس اینڈ سوشلی تو بالکل ٹھیک. میں ان کے گھر شوکت خانم ہاسپٹل میں بھی گیا ہوں، بہت بڑی گیدرنگ تھی ادھر، میں نے ایڈریس کیا اور میں نے فنڈ ریزنگ میں ہیلپ کیا اسے. تو دیٹ وے تو پازیٹیو.
لیکن کانٹیکٹ کوئی نہیں، ابھی بھی کانٹیکٹ نہیں ہے میرا. یہ آپ نے کوئی آفر کیا تھا وزیر اعظم؟ نہیں، یہ جو باتیں چلتی ہیں بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے. ہاں میں نے اسے یہ ضرور کہا تھا کہ یہ جب 2002 کے الیکشنز آ رہے تھے اس میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی باتیں جو ہو رہی تھیں جو پی ایم ایل کیو کی اور ان کی، اس میں پی ایم ایل کیو والے سمجھتے تھے کہ ان کے پاس 4-5 سیٹیں صرف ہیں، یہ سمجھتے تھے کہ 90-100 ہیں. That is what, because he thought there is a groundswell in his favor. کیونکہ وہ جو ووٹنگ ایج ہم نے 21 سے 18 کر دی تھی. ایک بریک کے بعد دوبارہ ضرور. ویلکم بیک خواتین حضرات. جنید صاحب مستقبل کی بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے صرف یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایم کیو ایم کے ساتھ بھی آپ کا بہت اچھا تعلق ہے. یہ یہاں کراچی میں جب سے آیا ہوں، اور پہلے سے ظاہر ہے، پہلے تو یہ گورنمنٹ میں ساتھ تھے، یہاں سندھ گورنمنٹ میں تھے، اینڈ میں آئی سے انہوں نے اچھی پرفارمنس کی. جو 5 سال گورننس ہوئی ہے اس میں ان کے منسٹرز نے اچھی پرفارمنس کی تھی، اور انہوں نے اپنی ریپوٹیشن میں بہت اضافہ کیا، بہت بہتری لائے 2002 کے بعد جب یہ انہوں نے گورنمنٹ چلائی. اب جب سے میں یہاں ہوں، یس ان کے لوگ ہیں جو ملتے ہیں میرے سے ود اپروول. ہاں بالکل، کوئی خدا نخواستہ ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ میرے سے ملے نہیں، سب ملتے ہیں. بیچ میں یہ بھی ریومرز تھی کہ آپ کوئی لیڈنگ رول لینے والے ہیں ایم کیو ایم میں. کئی دفعہ بات بھی ہوئی ہے، میری ٹیلی فون پہ بھی بات ہوئی ہے، کوئی ایسی چیز نہیں. جنید صاحب آپ میں اور جنرل راحیل شریف میں کیا فرق ہے؟ مطلب آپ کا 12 اکتوبر 1999 آپ دیکھ رہے ہیں ملک، اور اس وقت ایسا کوئی اتنا بڑا کرائسس تو ایسا نہیں تھا اتنا نہیں تھا جو اس وقت پڑا ہوا ہے. تھا ضرور. سب سے پہلے تو ملک کی اکنامک کرائسس میں تھا ملک. آپ کی اب کیا ریپیٹ کریں، وہ تھا ٹھیک ہے، اور لا اینڈ آرڈر سیکٹیرین ایشوز. اب جو ہے اب زیادہ ہے. تو اب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں وہ کمنگ ڈیز میں؟ کانٹ سے یہ دیکھیں تو میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ کیا ہونا چاہیے، لیکن کیا ہوگا آئی ڈونٹ پریڈکٹ دا فیوچر. جیسے بعض لوگ آپ کے اینالسٹ اور تجزیہ کار جو آ کر بیٹھ جاتے ہیں ٹی وی پہ، وہ فیوچر کو ایسے بولتے ہیں جیسے یہ کوئی سوت سیئرز ہیں اور پیغمبری ان کے پہ آئی بھی ہے، یہ ہوگا وہ ہوگا، اور وہ ہوتا نہیں ہے تو پھر بھی بیٹھے رہتے ہیں. نہیں لیکن آرمی میں ہوتا ہے وار گیمنگ، یو پلے دا وار گیمنگ، یو ڈیزائن کہ ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے، دیٹس یور جاب، مطلب پارٹ آف یور ٹریننگ. یس، ڈیفرنس بٹوین اس اینڈ یو. اینالائزنگ وہ تو بالکل پارٹ آف دا ٹریننگ ہے. اور آرمی جو ہے پوری سچویشن کو، نیشنل سچویشن کو اینالائز ہمیشہ کرتی رہتی ہے. دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. آئی ایس آئی بھی کرتی ہے، ایم آئی بھی کرتی ہے، اور ایم او ڈائریکٹریٹ وہاں ہے جو اینالائز کر کے پیپرز پروڈیوس کرتے ہیں، چیف کو بریف کرتے ہیں. یہ کارروائی تو ہمیشہ جاری رہتی ہے اور رہنی چاہیے، کیونکہ آرمی جو ہے وہی ہے